وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ۔ اے نبی، جس وقت ہم نے آپ کی طرف جناتوں کی ایک جماعت کو پھیر دیا جو غور سے قرآن پاک کو سن رہے تھے، جس وقت وہ اس محفل میں حاضر ہوئے تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا انصتو، قرآن پڑھا جا رہا ہے، خاموش ہو جائے۔ فلما قضی، جب قرآن کی تلاوت ختم ہو گئی تو یہ اپنی قوم کے پاس گئے ڈراتے ہوئے۔ قالوا یا قومنا، جناتوں نے اپنی قوم سے کہا ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد اتاری گئی ہے، اور یہ ان کتابوں کی بھی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے ہے، راہ حق بتاتی ہے اور صراط مستقیم کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کی دعوت پیش کرنے کے لیے ایک جگہ گئے، واپسی میں مقام نخلا میں آپ نے فجر کی نماز سے پہلے پڑاؤ ڈالا، اور فجر کی نماز کے وقت میں آپ نے قرآن کی تلاوت شروع کی۔ یہ قرآن کریم کے اترنے کا ابتدائی مرحلہ تھا۔ اس وقت جب وحی کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا، جنات آسمانوں پر جاتے تھے اور جو تکوینی امور کے تعلق سے مشورے ہوتے تھے ان کا تذکرہ پہلے آسمان پر، پھر دوسرے آسمان پر، اس طریقے سے نیچے 7ویں آسمان پر اس کی کچھ باتیں مل جاتی تھی۔ ان باتوں میں سے کچھ حصہ اٹھا کر یہ کاہنوں کے پاس جاتے تھے اور وہ پھر غیب کی باتوں میں جیب کی باتیں ملاتے تھے اور پھر مستقبل کی پیشن گوئیاں کرتے تھے۔ آج بھی کہانت، حالانکہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے، ہاتھ میں کھجلی آئی سمجھ لو پیسہ آنے والا ہے، صبح اٹھ کر دیکھا گھر کے اوپر کوا بیٹھا ہے، مہمان آنے والا ہے، رات میں گھر میں جادو دیا، فقر و فاقہ شروع ہو جائے گا۔ دارالعلوم دیوبند کی لائبریری میں ایک مرتبہ ایسے ہی پنڈت آئے اور لائبریری کی کتابوں کا معائنہ کر رہے تھے، تو ان کے بارے میں مشہور ہو گیا مدرسے کے اندر یہ فیوچر کی چیزیں بتاتے ہیں صرف ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر کے۔ تو اکثر اساتذہ ان کے پاس گئے کہ ہمارے بارے میں بھی بتائیں۔ حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری اچھے کے چھکے چھوڑ جاتے تھے ان کے سامنے، بہت بے باک اور نیڈر آدمی، ہر چیز کے بارے میں وہ کھل کر کے بولتے تھے۔ انہوں نے جا کے کہا حضرت میں نے آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ مستقبل کی باتیں بتاتے ہیں، اس وقت میری زندگی کی عمر 50 ہے، یہ 50 سال پچھلے میرے ساتھ کیا کیا واقعات پیش آئے میری ہاتھ کی لکیر دیکھ کر کے بتائیں۔ آپ تو جو نہیں ہوا وہ بتا رہے ہیں، تو جو ہو گیا وہ تو آپ بطریقے اولا بتا سکتے ہیں۔ وہ اسی وقت خاموش ہو گئے۔ تو یہ کہانت کا دور اسی وقت تھا، لیکن جب کلام پاک اترنے کا سلسلہ شروع ہوا، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کا نظام بہت مضبوط بنا دیا تاکہ قرآن پاک کی وحی کے ساتھ کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہو۔ اس لیے جب کوئی بھی جنات اور شیطان وہاں جاتا تھا، شہاب ثاقب اس کے پیچھے لگ جاتا اور جل کر کے اس کو ختم کر دیا جاتا۔ تو یہ جنات ان کے مشورہ ہوا کہ آخر ہمارا آسمانوں پر جانا ممنوع کیوں ہو گیا؟ کیا کوئی دنیا کے اندر کوئی واقعہ عجیب و غریب پیش آیا ہے؟ اس کی تحقیق کے لیے ہم دنیا کے چاروں طرف جماعت بنا کر کے پھیل جائیں۔ اسی واقعے کی تحقیق کے لیے، اور یہ نظام اتنا مستحکم ہوا تھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کے ساتھ جب معراج کو جا رہے ہیں تو ہر آسمان پر جب دروازہ کھٹکھٹایا جا رہا ہے تو اندر سے پوچھا جا رہا ہے کون اور آپ کے ساتھ کون ہے؟ مطلب حضرت جبرائیل کو بھی اوپر جانے کے لیے اجازت لینے کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ اتنا مستحکم نظام، جبھی تو قرآن محفوظ ہے اور اس کے اندر کسی کی بات کو نہیں ملایا گیا۔ تو انہوں نے مقام نخلا میں دیکھا کہ ایک جماعت جو حضور کے پیچھے فجر کی نماز ادا کر رہی ہے اور حضور فجر کی نماز میں قرآن پڑھ رہے ہیں، بس یہ قرآن انہوں نے سننا شروع کیا تو ایک دوسرے کو کہہ دیا انصتو، خاموش ہو جاؤ۔ معلوم ہوا جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہنا چاہیے۔ فلما قضی، جب یہ سلسلہ ختم ہو گیا تو جنات وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم نہیں ہے کہ جنات نے میرے قرآن کی تلاوت سنی اور وہ مسلمان ہو گئے۔
جب سورج جن 29ویں پارے کی پوری اتری ہے اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ جنات نے میرے قرآن کی تلاوت سن کر کے اسلام قبول کر لیا ہے۔ جب یہ لوگ اپنے قوم کے پاس گئے تو انہوں نے قرآن پاک کی باتیں بتائی اور ان کو کہا کہ ہم مسلمان ہو چکے، تم بھی ایمان لے آؤ۔ یا قومنا، اے ہماری قوم، اجیبوا داعی اللہ، اللہ کا ایک بڑا دائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آیا ہے، ان کی باتوں کو قبول کرو، وآمنوا بہ، اور ان کے اوپر ایمان لاؤ، یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہاں کہا گیا اللہ تمہارے بعض گناہوں کو معاف کر دے گا، تمام گناہ نہیں کہا۔ معلوم ہوا جن گناہوں کا تعلق حقوق العباد سے ہے ان کو اللہ معاف نہیں کرتا، اس لیے یہ مین کا لفظ لائے ہیں۔ عربی میں مین کا جو ورڈ ہوتا ہے کبھی بیان کے لیے بھی ہوتا ہے، وضاحت کے لیے ہوتا ہے، اور کبھی آدھی چیز کو بتانے کے لیے ہوتا ہے۔ من ذنوبکم، یعنی بعض گناہوں کو اللہ معاف کرے گا جن کا تعلق حقوق اللہ سے، لیکن جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے وہ تو بندوں سے ہی معاف کرانے پڑیں گے۔ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اور اللہ تمہیں دردناک عذاب سے بھی بچائے گا۔ وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ، جو اللہ کے داعی کی بات کو قبول نہیں کرے گا وہ یاد رکھے زمین میں بھی اللہ کو عاجز کرنے والا نہیں ہے کہ زمین کے ایسے حصے میں چلا جائے کہ اللہ کی پکڑ میں نہ آئے۔ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ، اور اس کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی کارساز بھی نہیں ہوگا، اور یہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں۔ اس کے بعد جو 30ویں پارے کی سورت ہے سورہ بروج، اس میں ایک ایسے واقعے کا بیان ہے جس میں اس وقت کے مسلمانوں کے لیے بڑے تسلی کا سامان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 70 سال پہلے ایک کافر بادشاہ تھا جس کا نام تھا یوسف ذو نواس۔ یہ کافر تھا، اس کے پاس ایک جادوگر تھا، اس کی جادوگری سے وہ اپنے سلطنت کے امور میں کام لیتا تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا اور پیر قبر میں لٹکنے کے قریب ہو گئے تو بادشاہ سے کہا کوئی نوجوان مجھے دیجیے تاکہ میں یہ جادوگری کے نسخے اس کو بتاؤں، کیونکہ میری وکٹ کب گر سکتی ہے پتہ نہیں، اور تمہارے سلطنت کے امور کو اگر اچھے انداز سے انجام دینا ہے تو میرے نسخے کسی اور کے پاس ہونا ضروری ہے۔ عام طور پر حکیم اپنے نسخے کسی کو بتاتے نہیں ہیں، وہ زمین میں لے کر کے ہی دفن ہو جاتے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا بات تو بالکل صحیح ہے، تو اس نے ایک نوجوان کو تیار کیا، عبداللہ بن تامر اس کا نام تھا۔ اس کو ذمہ دار بنایا کہ روزانہ تجھے صبح اس حکیم کے پاس جانا ہے، جادوگر کے پاس جانا اور اس کے نسخے حاصل کرنا ہے۔ یہ نوجوان روزانہ جاتا تھا، مگر بیچ میں چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین برحق تھا، تو وہاں بیچ میں ایک عیسائی راہب رہتا تھا، اس کے پاس یہ نوجوان رکتا تھا اور اس کی باتیں سنتا تھا اور بہت متاثر ہو رہا تھا۔ ایک دن ہوا یہ کہ جب یہ راستہ چل رہا تھا تو شیر نے کئی لوگوں کا راستہ روک رکھا تھا، تو اس نوجوان نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، باری تعالیٰ اگر راہب کی باتیں درست ہیں تو میں تیرے نام سے ایک پتھر شیر کی طرف پھینکتا ہوں، وہ مر جائے۔ یہ کہہ کر اس نے جب اس شیر کو پتھر مارا تو وہ مر گیا۔ وہاں لوگ جو کھڑے تھے بہت متاثر ہوئے۔ اس کی پھر ملاقات ایک نابینا شخص سے ہوئی۔ اس نے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کرو۔ اس نے بتایا کہ فلاں راہب کی جو باتیں ہیں اس سے میں متاثر ہوں، تم یہ باتوں کو قبول کر لو۔ یہ بھی مسلمان ہو گیا تھا۔ اس نے کہا کہ تم میرے لیے اللہ سے دعا کرو، اگر میری دونوں آنکھیں واپس آ جائے تو میں دین حق کو قبول کرنے کو تیار ہوں۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، میں نہیں ہوں۔ پہلے زمانے میں بھی ڈاکٹر یہ لکھتے تھے، جو نسخہ لکھ کر کے دیتے تھے، شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، سبب کے طور پر ہم آپ کو دوا دے رہے ہیں۔ مگر آج یہ سلسلہ ختم ہو گیا، اس لیے کہ ایسے ڈاکٹر کو بالکل بیکورڈ سمجھا جاتا ہے، حالانکہ حقیقی ایمان ہمارا یہی ہے۔ تو اس نے کہا شفا میرے ہاتھ میں نہیں ہے، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، وہ اللہ شفا دے گا تو اس کے اوپر ایمان لے آنا۔ اس نے جیسے ہی دعا کی اس کے دونوں آنکھیں واپس لوٹ آئے، وہ بھی مسلمان ہو گیا۔
یہ باتیں بادشاہ کو پہنچ گئی کہ بجائے اس کے لیے عبداللہ بن تامر اس جادوگر کے پاس جائے، یہ راستے میں راہب کی باتیں بھی سنتا ہے اور دو لوگوں کے کام اس کی وجہ سے بن گئے جو مسلمان ہو گئے، تو اس کی وجہ سے تو مستقبل میں ہمارے دین کو خطرہ ہے۔ تو بادشاہ نے اپنے وزیروں کو بلایا اور ان تینوں کو بلایا اور کہا کہ ان تینوں کو کشتی میں سوار کر کے سمندر کے بیچ میں لے جاؤ اور پھر کشتی کو الٹ دو۔ جب ان کو سمندر کے بیچ میں لے جایا گیا اور کشتی کو الٹا کیا تو جو گرانے والے تھے وہ خود گر گئے اور یہ بچہ تیر کر کنارے پر واپس آ گئے۔ تو بادشاہ نے پھر دو لوگوں کو کہا کہ اس کو پہاڑ کے اوپر لے جاؤ اور وہاں سے اس کو لڑکا دو۔ یہ پہاڑ کے اوپر لے گئے مگر وہ صحیح سلامت رہا اور وہ دونوں گر گئے۔ اس نے بادشاہ سے کہا اگر آپ مجھے مارنا ہی چاہتے ہیں تو میں ایک نسخہ تمہیں بتا رہا، ایک بہت بڑا مجمع بلایا جائے، سامنے مجھے کھڑا کیا جائے اور ایک تیر مارنے والے کو کہا جائے کہ بسم اللہ ربی، اللہ کے نام سے جو میرا رب ہے، یہ پڑھ کر کے مجھے تیر مارا جائے، میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے کہا یہ مر جائے تو نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ ایسے ہی بسم اللہ میں ربی کہہ کر جب اس کو تیر مارا گیا تو کن پٹی پر اس کو تیر لگا اور خون بہنے لگا اور وہ شہید ہو گئے۔ مگر اتنا بڑا مجمع اللہ کے نام سے اتنا متاثر ہوا کہ وہ سب کے سب مسلمان ہو۔ اسلام کو کبھی مٹایا نہیں جا سکتا، جہاں کفر پھیلانے کی کوشش ہوگی اللہ وہیں سے اسلام ہی کو ابھارتا ہے۔ ابھی بارش کے قطرات گر رہے تھے، قرآن کی ایک آیت یاد آ رہی تھی، وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، جب سب نا امید ہو جاتے ہیں تو اللہ بارش برساتے ہیں۔ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ الرَّحْمَةَ، اور اللہ اپنی رحمت کو ہر جگہ پھیلا دیتے ہیں۔ رمضان کے آخری دن میں بارش ہو رہی ہے، ہم نیک فالی لیتے ہیں کہ انشاءاللہ 4 مہینے تک بھرپور بارش ہوگی اور پانی کی قلت کا شکار ہمیں نہیں ہونا پڑے گا، بس شرط ہے کہ ہم پانی کی نعمت کو صحیح معنوں میں استعمال کریں۔ دھڑک پانی کا استعمال ہو رہا ہے اور قیامت کے دن ایک ایک قطرے کا حساب دینا پڑے گا، اس لیے بہت سنبھال کر کے، اللہ کی نعمت ہے یہ، اللہ کبھی ناقدری نہ کرے اور نعمت کو چھین لے، ایسا کبھی نہیں ہوتا، یہ اللہ کا اصول ہے، ناقدری کے بعد ہی اللہ نعمت کو چھینتا۔ ایک نیک فالی، بات کہاں سے کہاں گئی، وہ شہید ہو گیا اور یہ پورا مجمع مسلمان ہو، 12,000 لوگ تھے مسلمان ہونے والے۔ تو بادشاہ نے اس وقت بڑی بڑی خندقیں کھدوائی اور اس کے اندر بہت تیز آگ کو جلایا اور 12,000 مسلمانوں کو شہید کر دیا اس کے اندر ڈال کر۔ ایک مسلمان عورت تھی جو چھلانگ لگانے کے اندر جھجک رہی تھی، تو اس کے ہاتھ میں چھوٹا سا بچہ تھا، ظالموں نے اس بچے کو چھین کر ماں سے پہلے اس کے اندر ڈالا۔ اس بچے نے اندر سے آواز دی انا الحق، اے ماں میں حق پر ہوں، میں کامیاب ہوں۔ بس اس کے بعد اس عورت کو بھی ہچکچاہٹ نہیں ہوئی، وہ بھی کھول پڑی۔ یہ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے انتہائی دردناک ظلم کی شکل ایجاد کی گئی تھی، مگر برا انجام کس کا ہوا؟ یہ آگ اتنی تیزی سے پورے شہر کے اندر پھیلی کہ ہر ایک کو لپیٹ میں لے گئی۔ بادشاہ اس آگ سے بچنے کے لیے سمندر میں کود گیا تو اندر ڈوب کر کے مر گئے۔ تو یہ آگ لگائی تھی مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، وہ تو آگ کے ذریعے جنت تک پہنچ گئے، برا انجام کس کا ہوا؟ اسی آگ نے انہی کو لپیٹ لیا ہے۔ اس لیے لگے گی آگ کو آئیں گے ڈر کئی زد میں، یہاں صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ اس لیے ہمیں تو ایک مرتبہ اللہ نے زندگی دی ہے، اور یہ کیا زندگی ہے، ہمیشہ ہمیں موت کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ جو انسان مرنا سیکھ لیتا ہے وہ جینا سیکھ لیتا ہے، اور جس کو مرنا نہیں آتا اس کو جینے کا سلیقہ بھی نہیں آتا، وہ ڈر ڈر کر کے جیتا ہے۔ اس لیے حالات کتنے بھی خراب ہو، بہت سارے لوگ تو اتنے متاثر ہو جاتے ہیں کہ ان کے ہاتھ فیل ہو جاتے ہیں۔ اتنا بھی نہیں گھبرانا، مسلمان گھبراتا نہیں ہے، لیکن ایک خاموش انداز کے اندر ایک لمبی پلاننگ کے ساتھ ہمیں چلنا ہے۔
جن کے جذبات گرم ہوتے ہیں اور دماغ ٹھنڈے ہوتے ہیں، یہ تاریخ میں بڑے کارنامے انجام دیتے ہیں۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، اللہ نے وہ چیز ان کے اندر رکھی تھی، جذبات بہت گرم تھے لیکن دماغ بہت ٹھنڈا تھا، اس لیے انگریز بھی سمجھ نہیں پاتا تھا۔ کئی مرتبہ خود ان کو تلاش کرنے کے لیے آ رہا ہے، ان کے خلاف وارنٹ جاری ہے، مگر حضرت بالکل بے اطمینان، قاسم ابھی تو یہاں کھڑا تھا، دیکھیں آپ کہیں ادھر ادھر ہو۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ آدمی ہی نہیں ہے، مطلب اتنی بھی گھبراہٹ دل میں نہیں ہے، اور کیا کارنامے انجام دیے ہیں۔ آج بڑے بڑے علماء اگر اس ملک کو مل رہے ہیں تو حضرت کے اخلاص کی برکت ہے۔ دارالعلوم دیوبند کی جو بنیاد رکھی ہے 1866 کے اندر، اور وہ اسی کو لے کر کے، کیونکہ اس وقت صرف دہلی کے اندر 1000 دینی مدارس تھے اور سارے مدارس پر بلڈوزر چلا کر کے ان کو ختم کر دیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے 3 فرد، حاجی عابد حسین صاحب جو عالم نہیں تھے لیکن انہوں نے اپنا مال لگایا، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ اور حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ۔ اس وقت ایک عورت چونی لے کر کے آئی تھی کہ حضرت اس بنیاد کے اندر میرے پاس اتنی طاقت ہے تو میں اتنا حصہ لیتا ہوں۔ حضرت نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر کے اس چونی کو لیا تھا کہ آپ کے اخلاص والے مال کی ہمیں ضرورت ہے، اور کس کو پتا تھا کہ اس اخلاص کی برکت کی وجہ سے آج پورا ہندوستان علم کے ذریعے مالا مال ہو جائے گا۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا۔ حالات اس وقت ایسے بنے تھے کہ ہندوستان کے مسلمان نا امید ہو گئے تھے، لیکن اللہ اسی وقت بارش کی، چاہے وہ علم کی ہو کہ رحمت کی ہو، اس وقت بارش برساتا ہے جب نا امید ہو جاتے ہیں، انسان حالات سے بے حد پریشان ہو جاتا ہے، پھر اللہ راستے کھولتا، زیادہ نہیں آزماتا۔ امید ہے انشاءاللہ اس ملک کے مسلمانوں کو بھی اللہ زیادہ نہیں آزمائے گا۔ تو یہ واقعہ ہم سب کے لیے عبرت ہے کہ اگر ہمارے اوپر اس سے بھی بدتر حالات آ جائے تو جو ظلم کرنے والے ہیں برا انجام ان کا ہی ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اچھا انجام تو متقیوں کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ بس اللہ کا خوف ہمارے دلوں کے اندر ہم پیدا کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی آخری 2 سورتیں جو ہیں سورہ فلق اور سورہ ناس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہے مشرکین ہو کہ کفار ہو، یہود ہو کہ نصارہ ہو، منافقین ہو، ستانے میں، پریشان کرنے میں، تکالیف دینے میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کی، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو بھی کیا گیا۔ ایک یہودی تھا لبید بن عاصم، اس نے یا اس کی بیٹیوں نے باپ کے حکم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا۔ جادو کا اثر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا ہوا تھا کہ بسا اوقات آپ ایک کام ابھی نہیں کیا مگر آپ کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ کام میں نے کر لیا ہے۔ یہ دنیاوی امور میں ہے، دینی امور میں نہیں، صرف دنیاوی امور میں یہ چیز آپ کو پیش آتی تھی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے کہ اچانک 2 فرشتے آپ کے پاس آئے اور آپ کے سرہانے بیٹھ کر کے دونوں آپس میں بات کرنے لگے۔ ایک نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا ہے؟ تو دوسرے نے جواب دیا کہ ان پر جادو ہوا۔ پھر پوچھا کہ یہ جادو کس نے کیا ہے؟ تو دوسرے نے بتایا کہ لبید بن عاصم نے کیا ہے، یہودی تھا۔ پھر کہا کہ یہ جادو کس چیز کے اندر کیا ہے؟ تو حضور اپنے بالوں کو جس کنگے کے ذریعے سنوارتے تھے اس کے دندانے توڑے گئے ہیں اور ایک رسی لے کر کے اس کے اندر 11 گرہیں لگائی گئی ہیں۔ اچھا، اس جادو کو کہاں دبایا گیا ہے؟ تو کہا بیر زروان ایک کنواں ہے، اس کنویں کے اندر پتھر کے نیچے اس چیز کو دبایا اور اس کا اثر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ بس یہ بات بتا کر دونوں فرشتے روانہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح بیدار ہوئے، صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں کے پاس گئے، کنویں کا پورا پانی پیلا ہو چکا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پتھر ہٹایا تو اس کے نیچے وہی رسی جس کے اندر 11 گرہیں لگی ہوئی تھی۔ اس وقت یہ 11 آیتیں سورہ فلق اور سورہ ناس کی ٹوٹل 11 آیتیں ہیں۔ سورہ فلق میں 5 آیتیں ہیں، سورہ ناس میں 6 آیتیں۔
ایک ایک آیت پڑھتے تھے اور ایک ایک گیرا کھولتے تھے، اور 11ویں گیرا کھلی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن میں جو جکر کی طرح لگتا تھا وہ بھی پورا کھل گیا۔ حضرت صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ اس کا نام آپ ہم کو بتا دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے شفا مل گئی اور میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی سے انتقام لیا جائے، آپ نے موت تک اس کا نام نہیں بتایا، ورنہ صحابہ کرام اس کو چھوڑتے نہیں تھے، قتل کر دیتے تھے، لیکن موت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام نہیں بتایا۔ لیکن چونکہ یہ واقعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا، اس لیے روایت میں آ گیا اور بعد میں اس کا پتہ چلا، ورنہ ہم کو نام کیسے معلوم ہو جب صحابہ کو نہیں معلوم تھا۔ تو یہ دو صورتوں کے اندر اللہ نے بڑی عجیب تاثیر رکھی ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی آیت بتائی تھی کہ اگر آسیب اور جادو وغیرہ سے بچنا ہے تو 11ویں پارے کے اخیر کی آیتیں جو ہے 81 اور 82 آیتیں بتائی تھی، وہ آیتیں صبح شام 3 مرتبہ پڑھ لیا جائے، اس کے ساتھ یہ دو صورتیں 4 کل ملا کر کے قل یا ایھا الکافرون قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، یہ 4 کل پڑھ لے صبح شام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی، آپ رات میں بستر میں سونے سے پہلے 4 کل پڑھتے تھے، اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کرتے تھے اور پورے بدن پر جہاں تک ہاتھ پہنچتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پھیرتے، حتیٰ کہ جب دنیا سے رحلت فرمانے کا وقت قریب آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں اتنی کمزوری تھی کہ آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھا بھی نہیں پا رہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں آپ کے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتی تھی اور میں 4 کل پڑھتی تھی اور آپ کے بدن پر آپ کے ہاتھوں کے ذریعے پھیرتی تھی۔ یہ بھی تو غور کر سکتی تھی کہ خود اپنے ہاتھوں پر دم کر کے حضور کے بدن پر پھیر دے، جبکہ حضور کے ہاتھ اتنے کمزور ہیں۔ مگر اس کی وجہ جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ کے ہاتھوں میں وہ برکت تھا جو حضور کے ہاتھوں میں، تقابل دونوں کا ہے، میرا ہمارا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ممکن ہے ہماری اماں اس نیت سے پڑھ رہی ہو کہ وہ برکت میرے ہاتھوں میں کہا جو حضور کے ہاتھوں میں، اس لیے ہم سب کو خود کو پڑھنا چاہیے، خود کو پڑھ کر کے انشاءاللہ اپنے ہاتھ اپنے بدن پر انشاءاللہ اس کے عمل کریں گے تو اس کی وجہ سے خود حضور کو شفا ملے گا۔ اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے؟ اسے یقین کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے، یقین کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ کسی قسم کی کوئی بیماری، کوئی مصیبت، کوئی ڈر، کوئی خوف ہمارے دل میں کسی کا نہیں رہے گا۔ ایک آخری بات، سفر نامہ نگار ابن بطوطہ یہ بہت مشہور ہے۔ جب اس نے ہندوستان کا دورہ کیا اس وقت دہلی کے اندر اس نے قرآن کی تعلیم کا جو منظر دیکھا، سفر نامے کے اندر اس کا تذکرہ کیا کہ یہاں قرآن کی تعلیم کے علاوہ اتنے علوم و فنون مسلمانوں کو سکھائے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا دور آیا۔ اس وقت حضرت نے یہ دیکھا یہ قرآن اور احادیث ہندوستان کے اندر جو زندہ ہے تو یہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کا ہندوستان کے مسلمانوں پر بڑا احسان۔ کوئی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والا عالم دین اس ملک کے اندر ہے اور اس کے پاس احادیث کی سند ہے تو ہندوستان میں سب سے پہلے استاد حدیث کے اگر کوئی ہے تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ درس حدیث کا آغاز ہی ہندوستان کے اندر انہوں نے کیا، وہ مکہ المکرمہ پڑھ کر آئے تھے اور وہاں صحاح ستہ یعنی حدیث کی 6 صحیح ترین کتابیں انہوں نے پڑھی اور اس کے درس کا آغاز جب یہاں انگریز آ چکے تھے، ایسٹ انڈیا کمپنی کا قیام عمل میں آ چکا تھا، اس وقت حضرت نے اپنی یہ محنتیں اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے شروع کی تھی۔ اس لیے حضرت کو مسند الہند بھی کہا جاتا ہے۔ یہ احادیث کا ذخیرہ جو آج مسلمانوں کے پاس ہے، میں نے احادیث کی جتنی بھی کتابیں پڑھی ہے اس میں ایک ایک حدیث اس کو بیان کرنے والے میرے استاد، ان کے استاد، حتیٰ کہ اس حدیث کے آخری استاد یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر ایک کا نام بھی موجود ہے، ہر ایک کی پوری بایوگرافی موجود ہے، ہر ایک کے تقوی کا تذکرہ موجود ہے۔
ایک محدث بڑے محدث کا نام سن چکے تھے، تو ان کے پاس حدیث حاصل کرنے کے لیے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ محدث گھوڑا چرا رہے ہیں اور گھوڑے کو یہ دامن اس طریقے سے پھیلا کر کے بلا رہے ہیں۔ ان کا منشا یہ تھا کہ میرے دامن کے اندر چنے رکھے ہوئے ہیں تو گھوڑا قریب آ جائے۔ وہ محدث نے جب ان کو یہ دیکھا کرتے ہوئے تو جا کر ان کے دامن کو دیکھا تو اندر کچھ بھی نہیں تھا، تو انہوں نے ان سے حدیث حاصل نہیں کی۔ جو گھوڑے کو بیوقوف بنا سکتا ہے وہ مجھے کیوں بیوقوف نہیں بنا سکتا؟ تو اتنا محتاط واسطہ ہے احادیث کے سلسلے کا، اس لیے کسی حدیث کے بارے میں جب راوی پر معمولی سی جرح ہو جاتی ہے تو حدیث کمزور پڑ جاتی ہے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی ہے، اس کا انکار ہم نہیں کر سکتے، مگر بیان کرنے کے والے کے اندر جب تھوڑا سا بھی ذوق آ جاتا ہے ہمارے محدثین اس کو قبول نہیں کرتے۔ تو اتنا صاف شفاف مذہب اور اس کا بہترین ذخیرہ ہم تک جو پہنچا ہے، ہندوستان کے مسلمانوں پر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا بڑا احسان ہے۔ اس پیغام کو کس انداز سے امت کو سمجھایا جائے، اصل مجھے یہ بتانا ہے۔ تو اللہ کے نبی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلے اس وقت سرکاری زبان جو تھی فارسی تھی، تو انہوں نے سب سے پہلے اس ملک کے اندر قرآن کریم کا فارسی میں ترجمہ کیا۔ حضرت پر حالات بھی بہت آئے، مگر اس فارسی ترجمے کے ذریعے امت کو قرآن کا پیغام سنا ہے۔ فتح الرحمن اس قرآن کے ترجمے کا نام تھا۔ پھر حضرت کے بیٹے حضرت شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ، انہوں نے قرآن کریم کا ترجمہ اردو زبان میں لکھا، موضح القرآن اس کا نام ہے، آج بھی موجود ہے۔ پھر اس کے بعد ان کے 4 بیٹے تھے، ان میں حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، دنیا ان کو جانتی ہی ہے، جنگ آزادی میں جو جنگ کا فتویٰ دیا ہے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے یہ فرزند تھے اور انہوں نے اپنے باپ کی جانشینی کا حق ادا کر دیا تھا۔ انہوں نے قرآن کریم کی تفسیر لکھنا شروع کی فارسی زبان میں، تفسیر عزیزی اپنے ہی نام پر، لیکن 29ویں پارے کے اور 30ویں پارے کے، اور پہلا پارا اور دوسرا پاؤ پارا، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، وہاں تک پہنچے تھے اور آگے لکھ نہیں سکے اور زندگی نے وفا نہیں کی۔ اگر یہ تفسیر امت کے سامنے آ جاتی، اتنی باریک باتیں اس کے اندر ذکر کی گئی ہیں، تو اس خاندان کا اس ہندوستان کے مسلمانوں پر بڑا احسان رہا۔ لیکن اس کے بعد سے لے کر آج تک 150 سال ہندوستان کے مسلمانوں پر ایسا دور گزرا ہے کہ ان میں بے شمار مسلمانوں کا قرآن سے انقطاع ہو گیا، جس کی وجہ سے اس ملک کے مسلمان بہت مار کھائے جا رہے ہیں۔ حتیٰ کہ پڑوسی ملک کے ایک صاحب ہیں، قرآن کریم پر ان کے لیکچر چھپ چکے ہیں، محاضرات قرآنی اس نام سے۔ اس لیکچر کے اندر انہوں نے، چونکہ مسلمانوں کی حکومت کا دارالحکومت کیپٹل کیا تھا، آج کا جو کیپٹل ہے وہی مسلمانوں کا، مغلوں کے حکومت کا کیپٹل تھا دہلی، میوات دہلی سے بہت قریب ہے، بغل میں ہی ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ جب اس علاقے کا جائزہ لینے کے لیے گئے ہیں تو مسلمانوں کا رہن سہن، ان کا پہناوا، ان کا طرز زندگی غیر مسلمانوں سے بالکل الگ نہیں تھا۔ حتیٰ کہ حضرت کو خود تجربہ ہوا کہ میں جس علاقے میں آیا ہوں وہ علاقے کے لوگ مسلمان بھی ہیں کہ نہیں ہیں، تو انہوں نے تعجب کے خاطر سب سے پہلے نام پوچھا، تو ان لوگوں نے اپنے جو نام بتائے ہیں، آدھا نام مسلمانوں کا، آدھا نام غیر مسلم، احمد سنگھ، محمد سنگھ۔ تو حضرت کو تعجب ہو رہا تھا، تو حضرت نے پوچھا آپ کے گھر میں کلام پاک ہے یا نہیں؟ تو انہوں نے کہا بالکل ہے، ہم باپ دادا کے زمانے سے سنتے آ رہے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، ہم ابھی لا کر آپ کو دکھاتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کا کلام لا کر کے جو دکھایا حضرت کو، وہ گائے کے گوبر کے اندر لکھتا ہوا۔ تو حضرت نے بڑے اطمینان کے ساتھ پوچھا کہ اللہ کے کلام کو تم نے گوبر میں لپیٹا ہے؟ ہم نے باپ دادا، ہمارے باپ دادا بھی مسلمان تھے، ہم نے یہ سنا کہ قرآن مجید مقدس ہے،
اور ہم جس ماحول کے اندر رہ رہے ہیں برادران وطن، ان سے ہم سن رہے ہیں کہ گائے کا گوبر بھی مقدس ہے، تو ہم نے ایک مقدس چیز کو مقدس چیز کے اندر رکھا، اس میں غلط کیا کیا؟ مطلب جہالت اتنی تھی، آج وہ جہالت ابھی تک ختم نہیں ہونے پا رہی۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ اس کتاب کے ذریعے ایک قوم کو عروج عطا کرتا ہے، وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور اس کتاب سے ان کتاب کر کے تعلق چھوڑ دینے کی وجہ سے اللہ ذلت کے گاڑوں میں بھی ڈال دیتا ہے۔ اس لیے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس ملک کے اندر مسلمانوں کی جو حیثیت گھٹتی جا رہی ہے وہ اللہ کے کلام کو چھوڑنے کی وجہ سے ہے۔ اگر آج میں یہ کہوں، یقیناً آپ 100% اتفاق کریں گے میرے بات سے، مسلمان اللہ کے کلام سے اتنا ہی ناواقف ہے جتنا غیر مسلم ناواقف ہے کہ نہیں؟ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ اپنے شہر کے اطراف میں کتنے دیہات ہیں؟ 1180 دیہات ہیں۔ ان دیہاتوں کا کیا حال ہے؟ جب شہر کا یہ حال ہے تو دیہاتوں کا کیا حال ہے؟ اللہ حفاظت فرمائے اور ہم سب کو اس کے لیے محنت پر آمادہ فرمائے، ورنہ ارتداد کی لہریں تو چوپٹ اس کے دروازے کھل چکے ہیں۔ ابھی چند ہفتے پہلے کی میں بات بتاؤں، مسجد کے ذمہ دار صاحب میرے پاس اسی فکر کو لے کر آئے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ مولانا میری نواسی ہے، جب موبائل میں مورتی کی تصویر اس کے سامنے سے گزرتی ہے تو وہ ہاتھ جوڑتی، ایک چھوٹی بچی، اس کے دل میں اس مورتی کی اہمیت کہاں سے آ گئی؟ اس لیے کفر اور شرک کے دروازے چاروں طرف سے ہمارے لیے کھول دیے گئے ہیں اور وہ ہمارا ویلکم کرنے کو تیار ہے۔ اس کے لیے ہمیں اپنی نسلوں کے لیے مضبوط لائی حمل تیار کرنا ہوگا۔ یا منگل بیڑا 80 دیہات ہے، رمضان سے پہلے ایک دن میں گیا تھا مہود، قریب میں وہاں کی کارگزاری رمضان سے پہلے جمعیت ہاسپٹل میں علماء کی میٹنگ ہوئی، اس میں ایک حافظ عارف صاحب کر کے تھے جو وہاں بچوں کو پڑھاتے ہیں، وہ فرما رہے تھے کہ مولانا 80 دیہات ہے، 20 دیہاتوں میں مسجد ہی نہیں ہے، مسلمان ہی نہیں ہے، باقی 7 دیہاتوں میں مسجد نہیں ہے، باقی 40 دیہاتوں میں بچوں کو قرآن پڑھانے کا بھی کوئی انتظام نہیں۔ اب یہ ارتداد کی لہریں جب چلے گی تو ہمارے ان بچوں کا کیا حال ہے؟ جب ایک اسی دیہات سے خبر آئے کہ ایک مسلمان کے بچے کو جلا کر کے ختم کر دیا، کتنا غم اور افسوس ہوگا ہم سب کو۔ وہ جہنم کی آگ کی طرف بہت تیزی سے جا رہے ہیں اور اس کا ہمیں افسوس نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کیا جواب دیں گے؟ بہت سارے حضرات اس طرح کی محنت کو لے کر اٹھتے ہیں، لیکن جب تانے ان کو سننے کو ملتے ہیں تو یہ کہہ کر کہ ہمت ہار جاتے ہیں، لینا دینا کچھ نہیں، اور لوگوں کی باتیں خامخواہ سننا، کیوں لینا دینا کچھ نہیں؟ اللہ سے بہت کچھ لینا ہے، زندگی اللہ نے اسی لیے دی ہے، لینا بہت کچھ ہے اللہ سے، اور اللہ کے نبی کو ان کی امت کے بارے میں جواب بھی دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں سمجھ دی ہے کہ تمہاری نسلوں پر کفر اور شرک کے بادل منڈلا رہے ہیں اور تمہارے ضمیر جاگ نہیں رہا ہے، تو اس سے بڑھ کر بے حسی کیا ہو؟ اس لیے ہم میں سے ہر ساتھی ارادہ کرے کہ اللہ نے جو مجھے طاقت دی ہے میں اس طاقت کا استعمال اپنے آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے کروں گا، چاہے اس کے لیے مجھے جو راستہ اپنانا پڑے۔ بے شمار راستے ہیں، جس راستہ میرے لیے آسان ہوگا میں کر سکتا ہوں، میں بالکل اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ سب سے پہلے اپنے بچوں کی دین کی تعلیم کے بارے میں ہم سب کو فکر مند ہونا ہے۔ دیکھیے، علم حاصل کرنے کی کوئی عمر متعین نہیں ہے، قبر میں جانے سے پہلے ہم میں سے ہر ایک کے پاس وقت ہے۔ ماں باپ کے لیے اولاد دنیا کا سہارا بھی ہے اور آخرت کا بہترین ذخیرہ بھی ہے، لیکن وہ ذخیرہ ہمیں کرنا پڑے گا۔ آگے کے جو حالات ہیں ہم سب کے سامنے ہیں، کس انداز سے ایک تو قوت کے ذریعے بھی ہم کو دبایا جا رہا ہے اور بہترین خوشنما منظر کے ساتھ باطل بھی ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ مسجدوں میں اعتکاف کر رہے ہیں اور ایمان کو لوٹ رہے ہیں،
یہ اس وقت کی بات بتا رہا ہوں میں، اور ایسے شہروں کی نہیں، حساس شہروں کی باتیں ہیں۔ یہ شکیل بن حنیف کا جو فتنہ ہے، یہ فتنہ اتنا تیزی سے پھیل رہا ہے کہ اللہ حفاظت فرمائے۔ مستقل 10 دن کا اعتکاف کر رہے ہیں، کچھ مسجدوں کی کارگزاری ہے پورا مہینہ اعتکاف کر رہے ہیں۔ یہاں جیب میں سامنے کے حصے میں مسواک ہے، آدھی پنڈلی پر ایزار ہے، اور وہ ایک ایک کے ایمان کو لوٹ رہے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ ہمیشہ ایک دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ تو نے ہدایت دی ہے، ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ بنانا۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلام پاک کے ساتھ ہمیں مضبوط تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی جینا بھی اسی کے ساتھ ہو، مرنا بھی اسی کے ساتھ ہو، قبر کے اندر نور بھی اسی کا ہو، اور مونس غمخوار بھی ہمارے لیے قرآن ہی بن جائے، اور قیامت کے دن سب سے بہترین سفارش کا ذریعہ بھی اللہ کا کلام بن جائے، اور اللہ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے۔ مختصر دعا کر لیتے ہیں۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله وإليك يرجع الأمر كله، اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا صالحا متقبلا، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وشفاء من كل داء، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار، اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن، اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا، فاكتبنا على التمام وارزقنا أداء بالقلب واللسان وحب الخیر والسعادہ والبشارت من الایمان، مولا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما، ہم سب کے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، مولا یہ رمضان کی ہم سب کے لیے آخری رات ہے، اے اللہ کس انداز سے رمضان ہماری زندگیوں سے نکل گیا، اے اللہ یہ رمضان کبھی بھی دوبارہ ہماری زندگی میں آنے والا نہیں ہے، مولا تیرا شکر ہے تو نے اپنی توفیق سے ہم لوگوں کو غفلت سے نکال کر اچھی جگہ پہنچا دیا، آپ کے سامنے ہم سب کو متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اے اللہ ہم تیرے در پر آئے نہیں ہیں، آپ نے بلایا ہے، آپ اپنی طاقت سے ہمیں لائے ہیں، آپ اپنی توفیق سے ہمیں لائے ہیں، مولا یہاں تک بلایا، 20 رکعت میں 40 سجدے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، آپ کے کلام کے بارے میں کچھ کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی، نیک عزائم دلوں میں پیدا فرمائے، اس پر عمل کرنے کے لیے ہم کو پرعزم فرمایا، اور اللہ ہماری جولی کو آپ خالی کر دے، یہ آپ کی شان کے لائق نہیں ہے، آپ کی شان کے مناسب نہیں ہے، مولا ہم سب کی مغفرت کے فیصلے فرما دیجئے، ہم سب کی مغفرت کے فیصلے فرما دیجئے، اے اللہ ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دیجئے، پوری امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دیجئے، اے اللہ ہماری طاقت نہیں ہے، ہم کمزور ہیں، اے اللہ معمولی تپش کو برداشت نہیں کر سکتے، اے اللہ 14 گھنٹے کی گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے، اللہ ہمیشہ کی آخرت میں جہنم کو کیسے برداشت کر پائیں گے، اللہ ہم کمزور ہیں، آپ ہماری رعایت فرمائیے، آپ ہمارا خیال فرمائیے، اے اللہ جیسے بھی عید کا چاند دکھے گا سارے شیاطین آزاد ہو جائیں گے، اے اللہ ہماری آزمائش شروع ہو جائے گی، اے اللہ ہم سب کی زندگی رمضان کی طرح بنا دیجئے، آپ کی توفیق مرحمت فرما دیجئے، ہم سب کو نمازوں کی توفیق عطا فرمائیے،
ہمارے بچوں کو, ہمارے گھر والوں کو, امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کو نمازوں کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ آپ کے گھر اس انداز سے آباد رہے, ایسی غیب سے شکل صورتیں پیدا فرمائیے. اے اللہ بہت سارے تیرے بندے ایسے ہیں جو ہمیشہ فجر کی نمازوں کا ارادہ کرتے ہیں اے اللہ, لیکن ہم کمزور ہیں, ہمارے ارادے کمزور ہیں, آپ کے ارادے مضبوط ہے, آپ کی توفیق مضبوط ہے. اے اللہ ہم کمزور لوگ آپ کے پختہ ارادوں کے طلبگار ہیں, آپ کی توفیق کے طلبگار ہیں. مولا ہم چاہے نہ چاہے, ہمارا دل چاہے نہ چاہے, ہماری پیشانی پکڑ کر اطاعت والے راستے پر ڈال دیجئے, عبادت کے راستے پر ڈال دیجئے, گناہوں کے راستے سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے, ہم سب کی حفاظت فرمائیے. مولا یہ پورا مجمع جس نے پورے رمضان تیرے کلام پاک کو سنا ہے, کلام پاک کے پیغام کو سنا ہے, اے اللہ ایک ایک نام کے آپ جانتے ہیں, ایک ایک کی مصیبتوں کو آپ جانتے ہیں, ایک ایک کی پریشانیوں کو آپ جانتے ہیں, ایک ایک کے غم کو آپ جانتے ہیں. اے اللہ ایک ایک کی بیماریوں کو آپ جانتے ہیں, ایک ایک کی نیک تمناؤں کو آپ جانتے ہیں. اے اللہ ان کی نیک تمنائیں پوری فرما دیجئے, جائز مقاصد میں 100% کامیابی عطا فرما دیجئے. مولا ہم آپ کو بھول چکے ہیں, مولا ہم آپ کو بھول چکے ہیں, آپ ہمیں کبھی نہیں بھولے ہیں. اے اللہ آپ ہمیں کبھی نہیں بھولے ہیں. اے اللہ ہمارا تعلق آپ سے جوڑ دیجئے, ہمارا تعلق آپ سے جوڑ دیجئے. اے اللہ آپ مل گئے, سب کچھ مل گیا. اللہ آپ ناراض ہے, دنیا راضی ہو, کچھ فائدہ نہیں ہے. اللہ آپ راضی ہو جائیے, آپ کی رضامندی ہمیں نصیب فرمائیے. اے اللہ ڈائبٹیز کے مریضوں کو شفا عطا فرمائیے, بی پی کے مریضوں کو شفا عطا فرمائیے, کینسر کے مریضوں کو شفا عطا فرمائیے. مولا جو بندہ اور بندی جس بیماری سے جوجھ رہے ہیں, اللہ آپ کے پاس شفا کے خزانے ہیں. اللہ شفا کی نعمت سے بیماری کی نعمت کو بدل دیجئے, بیماری کی نعمت کو بدل دیجئے. اے اللہ موت تک ہم آپ کے بندے بنے رہنا چاہتے ہیں. اے اللہ موت تک آپ ہماری حفاظت فرمائیے, شیطان کے فندوں سے, نفس کے شرور سے ہماری حفاظت فرمائیے. اے اللہ تیرے نیک بندوں کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائیے, ان کا کامل اتباع ہمیں نصیب فرمائیے. اے اللہ ان کا کامل اتباع ہمیں نصیب فرمائیے اور ان میں بھی ہمارا شمار ہو جائے. اے اللہ اسی غیب سے شکل صورت پیدا فرما دیجئے. اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی نصرت فرمائیے, فلسطین کے مسلمانوں کی نصرت فرمائیے. اے اللہ اس وقت ہمارے ملک کے حالات دن بدن خراب کیے جا رہے ہیں. اے اللہ ہمارے بارے میں کیا کیا اسکیمیں ہو رہی ہیں وہ ہمیں بھی پتہ نہیں ہے, مگر آپ کی نست ہونے والے آنکھیں سب کچھ دیکھ رہی ہے. اے اللہ ان کی اسکیموں کو فیل فرما دیجئے, انہی کے خلاف الٹ دیجئے. اے اللہ ایسے دماغوں کو فیل فرما دیجئے. اے اللہ اگر ان کے حق میں ہدایت ہے, جلد از جلد ہدایت عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ ہماری قبر پر ایمان کا مسئلہ ہے, اس کے بچانے کی بھی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے. اے اللہ ہمیں اپنے ایمان کا بھی محافظ بنا دیجئے اور امت کے ایمان کا بھی محافظ بنا دیجئے. اے اللہ ہمارے ایک ایک بچے کی ایمان کی حفاظت فرما, ایک ایک بچی کی ایمان کی حفاظت فرما. مولا اس تعلق سے جہاں کہیں بھی فکر ہو رہی ہے, اے اللہ ان فکروں میں اضافہ عطا فرما دیجئے, ان فکروں کو نتیجہ خیز بنا دیجئے, مفید بنا دیجئے. اے اللہ ہمیں بھی ان میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ موت تک تیرے دین کی خدمت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما, تیرے کلام کو سمجھنے کی, الفاظ کو درست کرنے کی, اپنی زندگیوں میں اس کو داخل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ آج کی رات میں کتنی جگہوں پر کہیں تو لیلۃ الجائزہ ہے, انعام کی رات ہے, اے اللہ کہیں رمضان کی آخری رات ہے. اللہ بے شمار جگہوں پر تیرے بندے اور بندیاں آنسوؤں کو گراتے ہوئے تیری طرف متوجہ ہوں گے. اے اللہ ہم کمزور ہیں, ہم سے تو اتنا بھی نہیں مانگا جاتا. اے اللہ ان کی نیک دعاؤں میں ہم سب کا, ہمارے اہل و عیال کا, ہمارے والدین کا, ہمارے متعلقین کا, اس پورے مجمع کا اور امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کا حصہ نصیب فرما دیجئے. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مولا ہمارے اس درس سے قرآن کو قبول فرما دیجئے, اخلاص عطا فرمائیے, آپ راضی ہو جائیے.
بڑا مقصد آپ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ آپ راضی ہو جائیے۔ اللہ آپ کا کلام ہے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ عمل آپ کے سامنے پیش کر سکے۔ اللہ یہ آپ کا کلام ہے اور آپ کی توفیق سے آپ نے باتیں جاری کروائی ہے۔ اللہ امت کی صحیح رہبری کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ آپ ہماری رہبری فرمائیے، قدم قدم پر ہماری نصرت اور مدد فرمائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔